کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کراچی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اور ایم کیو ایم نے تو کراچی بچاؤ مہم کا آغاز کیا ہوا ہے جس کا اعلان انہوں نے کیا تھا۔ تو وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال، جن کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے، کہتے ہیں جی ملک کو معاشی بحران سے آئی ایم ایف نہیں کراچی نکال سکتا ہے۔ اب کس طرح؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ تو دو، چارہ دو گے تو وہ دودھ دے گی۔ وفاقی وزیر صحت کہتے ہیں کہ وہ عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، آج بھی کراچی کے عوام ان کے ترقیاتی کاموں کا ذکر کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ کراچی آج رہنے کی بدترین جگہ ہے، کراچی شہر کی یہ حالت دیکھ کر اچھا نہیں لگتا ان کو، اور کراچی میں پھر انہوں نے ٹینکر مافیا کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹینکر کا پانی بیچنے والوں کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ جی کہتے ہیں جی ان کا اربوں روپے کا دھندا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری وزیر اعلیٰ کے خود مختار ہونے کا نام نہیں ہے، وفاق سے صوبوں کو پیسے آنے کا میکانزم ہے لیکن صوبے سے ڈسٹرکٹ میکانزم نہیں ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں پھر رہنما پیپلز پارٹی نادر قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نادر، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اس کو چارہ ڈالیں گے تو یہ دودھ دے گا، اور آئی ایم ایف سے ہماری جان تبھی چھوٹے گی جب کراچی کو کراچی کی حالت کو بہتر کیا جائے گا۔ تو یہ چارہ سمجھ نہیں آئی، ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا، کس نے ڈالنا ہے، کون نہیں ڈال رہا، کیا مطلب تھا ان کا اس بات کا؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کی باتیں بھی کمال کی ہوتی ہیں، مجھے تو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اگر وہ گائے کی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کسائی پھر یہی ہے، کیونکہ جو حال انہوں نے کراچی کا کیا ہے چائنا کٹنگ کا، وہ اتنا بھی کوئی پرانا ماضی میں نہیں ہے۔ آپ بھی اتنے کوئی جوان نہیں ہے، نہ میں اتنا کوئی جوان ہوں، ہم دونوں کی یادداشت میں ہی کراچی کو جو چائنا کٹنگ کا جو تحفہ دیا تھا اور کسائی کی طرح کاٹا گیا تھا، وہ انہوں نے ہی کاٹا تھا۔ جگہ جگہ انہوں نے نالوں کے اوپر جو عمارتیں تعمیر کی، جگہ جگہ جو امیونٹی پلاٹس تھے، جو سرکاری پلاٹس تھے، جو پارکس کے لیے پلاٹس تھے، جو دیگر گورنمنٹ سروسز کے پلاٹس یہ تھے، آپ کس دور کی وہاں بات پہ کر رہے انہوں ہیں؟ نے یہ 2005 کے بعد جب یہ میئر تھے، جب ناظم تھے سی ایم بی ان کی کو جی ناظم کراچی تھے، جب سی ایم بی ان کے کولیشن سے تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس تک ان کی رسائی تھی، پریزیڈنٹ ہاؤس تک ان کا فون کال جاتا تھا۔ لنڈن کے تو یہ فون آپریٹر ہوتے تھے ماضی میں، اس کے بعد پھر لنڈن سے یہ آرڈرز لیتے تھے اور لنڈن تک یہ دوسری بوریاں پہنچاتے تھے، کراچی میں یہ الگ لیکن بوریاں دیتے تھے۔ نادر 2008 سے آن ورڈز ٹل 2025 گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی رہی ہے، صوبائی گورنمنٹ کی بات کر لیں، بلکہ 2008 سے 13 تک تو آپ لوگ وفاق میں بھی تھے، تو اس وقت تو یہی ایم کیو ایم آپ کی اتحادی بھی رہی تھی، تو تب یہ سوالات کیوں نہیں اٹھے جو آج آپ سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں کراچی کے اندر انفارچونیٹلی ایڈمنسٹریٹیولی میئر کا بہت اثر و رسوخ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے۔ ابھی کراچی کو ہم نے بہت زیادہ امپاور کیا ہے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 2022 اندر ترامیم لائے تھے اس کے بعد، مگر اس سے پہلے الگ الگ ادارے ہوتے تھے، کچھ وفاق کے ادارے ہوتے تھے، کچھ میئر کے ادارے ہوتے تھے۔ ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جو بڑے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جو واٹر ٹینکر مافیا کے پیچھے، بھائی آپ وفاقی وزیر ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کوئی ٹی وی ٹاک شو کے ہوسٹ نہیں ہو یا کوئی میری طرح چھوٹے موٹے سندھ حکومت کے ترجمان نہیں ہو، آپ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کیبنٹ میٹنگز میں بیٹھتے ہو، آپ بولے نا پرائم منسٹر کو کہ بھائی یہ ایشو ہے، یہ ادارہ ہے، یا وفاق سے ہی اگر آپ نے کیا یعنی کہتے ہیں کراچی کے تنخواہ بھی ٹینکر لینا۔ مافیا کا مسئلہ وزیر اعظم نے حل کرنا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی نا، ملک کا پرائم منسٹر، اگر آپ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھتے ہو تو وہاں پہ آپ یہ چیز ہائی لائٹ کر سکتے ہو کہ بھئی یہ فلانا ادارہ ہے، اس کو آپ فون کرو، گورنر تک کو آپ کال کرو، گورنر کے تھرو آپ بات کر سکتے ہیں اس ادارے کے خلاف جو واٹر ٹینکر کے پیچھے ہے۔ یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ میری سمجھ کے باہر ہے۔ اگر کوئی انڈیویجول شخص ہے، اگر یہ کسی انڈیویجول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا نام لے لیں، تو ویسے کیا لگتا ہے آپ کو کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں، 90% آبادی جو ہے وہ پانی خریدنے پر مجبور ہے، ہماری لائنوں کا پانی چوری کر کے ہم ہی بیچا جا رہا ہے، اور بڑے لوگ اس کارٹل کا حصہ ہیں۔ جی بڑے لوگ نہیں، میں نے کچھ بڑے اداروں کا سنا ہے، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، ثبوت کے بغیر میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ ان کے پاس اگر ثبوت ہے تو یہ ان کا پھر نام لے لے، کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ وفاقی وزیر ہے، یہ لے سکتے ہیں۔ میں اگر اس بڑے ادارے کا نام لے لوں تو شاید میرے کو آف ایئر کر لیں کل صبح، پر ان کے اوپر اس طرح کی پابندی نہیں ہے۔
ان کے پاس اگر ثبوت ہے تو بولے. سنا ہے کہ مطلب کوئی ہیں لیکن بڑے ہمیں تو ادارے یاد ہے وہ کہ بلاول پیچھے صاحب ہوتے بھی ہیں. کہہ رہے تھے کہ انہیں بھی پانی کا ٹینکر منگوانا پڑتا ہے، تو کچھ ایسا انتظام کر دیں کہ اس ٹینکر سے ہی جان چھوٹ جائے، اب پانی جو ہے لائنوں میں آ جائے. پھر دیکھیں جو ہب ریور کنال ہے اس کے تھرو ہم 100 ملین میگا گیلنز پر ڈے پہنچا رہے ہیں کراچی کو. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں K4 پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اس سے بہت زیادہ بہتری آئے گی پانی کے نظام میں. مگر اوبویسلی پاکستان آلریڈی ایک واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہے. پانی ہمارے پاس کم ہے. اس کنزرویشن کی طرف فوکس زیادہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، کہ پانی کا بہتر طریقے سے استعمال ہو، اور جو لیکیجز اور جو ویسٹیجز ہوتے ہیں along the Indus River system اس پہ فوکس کیا جائے، کیونکہ پانی آلریڈی ہمارے پاس کم ہے. اور کراچی اینڈ آئی اگر ہوپ کہ دیکھا بلاول جائے صاحب بھی، تو جیسے آپ مشورہ دے رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ وزیر ہے وفاقی کابینہ میں ہیں تو وہ وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں، بلاول صاحب بھی کیونکہ ٹینکر کا مسئلہ تو ان کا بھی ہے. یہ بتائیے گا ایک اور چیز جس پہ بڑی بات ہوتی ہے لیکن ہمیں اس پہ حقائق کچھ سمجھ نہیں آتے، وہ یہ کہتے ہیں جی وفاق سے صوبوں کو پیسے آنے کا میکینزم ہے لیکن صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے دینے کا کوئی میکینزم نہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی یہ جو خاص طور پہ PFC کا ایوارڈ کا مسئلہ ہے یہ کیوں رکا ہوا ہے، یہ والے سوال وہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو تجویز ہے MQM کی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ڈسٹرکٹ کو کیوں نہیں پیسے پہنچتے ہیں؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ کے آپ کو UC چیئرمین تک کو بھی پیسے پہنچ رہے ہیں. 12 لاکھ روپے تو ویسے ہی پہنچ رہے تھے، اور ابھی میئر صاحب نے 1 لاکھ روپے مزید بڑھانے کا اعلان کیا. تو بالکل نچلے سطح تک فنڈز پہنچ رہے ہیں. ہمارے جو لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں وہ بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ سے پرو ایکٹیو ہے. آج ہی بلکہ میرے حلقے لیاری میں وہ آ رہے ہیں اور ایک اور نیا فٹ بال گراؤنڈ کا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی وہ کر رہے. تو پیسے تو لگ رہے ہیں کراچی میں. ان کو صرف اپنی جو سیاست مری ہوئی نظر آ رہی ہے نا، اس کو بچانے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں اور دوبارہ سے لسانی سیاست کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ اب جو نیا جو یوتھ ہے، جو نیا جنریشن ہے جس کو جین زی بھی بولتے ہیں، اب وہ پرانے 90 اور لیٹ 80s کی دہائی کی سیاست کے آڑ میں یا اس کے چکر میں نہیں آئیں گے. ابھی وہ پرفارمنس بیسڈ جو ہے سیاست اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور یہ اس طرح کی باتیں واپس اس لیے کر رہے ہیں بیکاز ان کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا. یہ اس دفعہ بھی ان کو کسی طرح پتہ نہیں کس طرح، مجھے تو نہیں پتا، شاید آپ کو پتہ ہے کس طرح ان کو وزارت بھی مل گئی ہے اور کچھ سیٹس بھی مل گئی ہے. بٹ اگر اگلے والے الیکشن میں یہ اس طرح کی سیاست مجھے لگتا ہے کہ کرتے رہیں گے تو ان کو وہ سیٹیں بھی نہیں ملے گی، بیکاز اب پاکستان بدل گیا ہے. پاکستان کے اندر اب جو ہے نا عوام بھی ایجوکیٹڈ ہے، باشعور ہے. اور بہتر یہ کہ ان کو اتنا ایک اہم عہدہ ملا ہے وفاقی وزیر ہیلتھ. جس طرح سے حکومت ہیلتھ کے اوپر دن بدن نئی انوویشن لا رہی ہے. کل ہی ڈاکٹر اذرا فضل پیچیو نے لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر اس خطے کا پہلا ٹیلی روبوٹک سرجری کیا ہے. مطلب آپ سمجھے اوور ٹیکنالوجی ایک روبوٹک سرجری کیا گیا ہے. کویت سے اور دیگر ممالک سے بیٹھ کے ڈاکٹرز نے اس سرجری کو مانیٹر کیا. تو اس لیکن طرح کی نادر انوویشن اچھی بات ہے کہ مشینز آ جاتی ہیں، ایکوپمنٹس آ جاتے ہیں، جدید چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے پھر وہ سرکاری اسپتالوں میں ان کی استعمال بھی ہو، ان پر مانیٹرنگ بھی رکھی جائے، فنکشنل بھی رہے، ڈاکٹر بھی اویلیبل ہو، تو یہ پورا ایک ہولسٹک سسٹم ہوگا تو ہی پھر یہ ڈیلیور کر پائے گا. جی ایبسولوٹلی بالکل. اور دیکھیں کراچی کے لیے بھی پورا ایک ہولسٹک سسٹم ہی چاہیے، کیونکہ کراچی کے اندر اس طرح میں عرض کر رہا تھا وفاق کا بھی کافی انپٹ ہوتا ہے، بیکاز یہاں سے ٹیکسز آل دا وے وفاق تک جاتے ہیں. جیسے جو گرین لائن منصوبہ تھا اور اس میں بھی وفاق کا حصہ تھا، پر وفاق نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا اس میں. تو حکومت سندھ نے خود ہی پرتان لیا کہ ہم اس کو خود ہی کمپلیٹ کریں گے. تو وفاق سے اگر ہمیں ہیلپ ملے گی تو ظاہر سی بات ہے بہتر پرفارمنس ہوگی. انفارچونیٹلی وفاق سے وہ کوآرڈینیشن اور وہ ہیلپ نہیں ملتی، جو کہ آلریڈی سندھ گورنمنٹ نے کافی دفعہ جو ہے ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ ان ایشوز پہ ہماری ہیلپ کریں، ہماری سپورٹ کریں. پرائم منسٹر صاحب آتے رہتے ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں. ان کے ماضی کے تو پرائم منسٹر جو تھے وہ تو آتے بھی نہیں تھے، بٹ یہ صرف آنا کافی نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ہمارے ایشوز پہ ہماری پھر ہیلپ بھی کریں. تھینک یو سو مچ نادر گبول، ترجمان سندھ حکومت. ہمارے